چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. ہمیں اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ہمیں اس بات پر اور اپنی اس تقدیر پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی. یہ اسلام جو ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور جس اسلام کو بار بار اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو پسند کیا ہے، یہی ہمارا پسندیدہ دین ہے. آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس اسلام کے بارے میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں اسلام پسندیدہ مذہب ہے. اسلام سے زیادہ بہتر اور اسلام سے زیادہ مقبول کوئی دین اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے. عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی بہتر مذہب ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر تم تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دھرم تم تلاش کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اس دین کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اسلام کے اندر وہ کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام آج لوگوں نے اس کی اصلی شکل کو مسخ کر دیا ہے. آج ہم اتنے فرقوں میں اور اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں کہ آج پتہ نہیں چلتا ہے کہ اصلی اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے. ہر آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آج اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی اصلی اسلام ہے. اس کی ایک پہچان بتائی ہے امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دنیا میں بہت سے لوگ آئیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ میرے پاس جو ہے وہی اسلام ہے. دنیا میں بہت سے فرقے والے طبقوں میں بٹے ہوئے لوگ ملیں گے، وہ یہی کہیں گے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی اسلام ہے. سنو، اللہ کون سے اسلام سے راضی اور کون سے اسلام سے خوش ہوا ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. اللہ نے یہ بات محمد رسول اللہ سے کہی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جو دین نبی پر مکمل ہوا تھا اس دین سے اللہ راضی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو چیز نبی نے ہمیں نہیں دی، جو چیز نبی کے بعد صحابہ نے ہمیں نہیں دی، جو چیز قرآن میں ہمیں نہیں بتائی گئی، معاف کیجئے گا وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے، چاہے آپ کتنا اچھا کام کر لیں. مغرب کی رکعتیں 3 ہیں فرض، اللہ کے رسول نے ہمیں 3 دی ہیں. اب کوئی آدمی 4 پڑھ لے، 5 پڑھے، 6 پڑھے اور یہ کہے کہ ہم اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس نے 3 کے علاوہ 4 پڑھی یا 5 پڑھی تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اسلام وہ پسند ہے، اللہ اس اسلام سے راضی ہے جو مکمل کیا ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. محمد رسول اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے اس دین کو ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے. جو دین نبی نے جس شکل میں ہمیں دیا ہے وہی دین اللہ رب العالمین کو پسند ہے. ایک واقعہ بتاؤں، سنیے گا. اختلاف ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اختلاف کرنا کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. وچار دھارائیں، مت بھید، ہمارے اور آپ کے نظریات آپس میں ایک دوسرے سے
الگ ہو سکتے ہیں لیکن مخالفت کرنا غلط ہے. ہماری بات یہ ہے، آپ کی بات یہ ہے، ہماری تحقیق یہ ہے، آپ کی تحقیق یہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کے پاس یہ دلائل، ہمارے پاس یہ دلائل، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیز غلط ہے. شاید آپ کو معلوم ہوگا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت عثمان کے پاس آئے. ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو، ہماری ماں بہنیں بھی اس واقعے کو سنیں، ان کے مطلب کا یہ واقعہ ہے، بہت زبردست ان کو اس سے ایک علمی فائدہ ہوگا. ذرا غور کیجئے. حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیے، آج تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھ جائیے. جہاں 40 50 60 ہزار ہوں تو وہاں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، آپ تو اتنے ہیں بھی نہیں، بیٹھ جائیے. اے امیر المومنین سنیے ذرا اس واقعے کو. میری شادی کو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا ہے اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا ہے. سمجھدار لوگ ہیں آپ، اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے. امیر المومنین کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اور اگر میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. کیا عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بالکل نہیں. کہا امیر المومنین لیکن میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں کیا درجہ دوں، اپنا بچہ یا وہ ناجائز بچہ؟ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے کم سے کم. پیٹ میں اس کی 9 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے. اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے. حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، فتح الباری میں یہ جمعرات کا دن تھا اور اس آدمی نے یہ سوال کیا. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، تمہاری بیوی بدچلن ہے. اس کا مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں ناجائز تعلق قائم کیا تھا. اور صبح ہوتے ہی ہوئے جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے کے اندر اس صحابی کو جو سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے اور اگلے جمعے کو، نیکسٹ آنے والے جمعے کو تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا. زناکار عورت کو سینے کے برابر گاڑ گاڑ کر زمین پر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر سے اترتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی مسجد کے اندر حضرت علی بھی موجود ہیں. اب دیکھیے اختلاف، 2 صحابی کا اختلاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سیدھے مصلی پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، امیر المومنین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ان کا خطبہ سننے والوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا. جہاں تک حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے، انہوں نے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے، ایک مسئلے کو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کر دیا ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کچھ اس سلسلے میں ڈسکس ہو جائے، تم بھی یہاں بیٹھو. سب لوگ بیٹھ گئے. حضرت عثمان نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی کو اگلے جمعے میں لایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے گڑبڑ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، آئے عثمان، امیر المومنین آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل غلط ہے. عورت 6 مہینے کے اندر بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے. حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی،
یہاں منمانی نہیں چلے گی کہ تم نے جو کہہ دیا مان لیا. ہم اور تم دونوں دلیل کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کبھی ایسا کوئی کیس آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی 6 مہینے میں ہونے والے بچے کو اس کے باپ کو حکم دیا ہو کہ اس کو اپنا بیٹا مانو؟ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سچ ہے. کیا اللہ کے رسول نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا باپ کا بچہ مانا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے. جب پیدا ہی نہیں ہوا نبی کے زمانے میں تو آپ کیوں اپنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا. تو کہا پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے. حضرت علی نے کہا قرآن میں آیا ہے. اب سنیے، حضرت عثمان کہتے ہیں واہ ہائے علی، آپ نے قرآن پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا. قرآن تم ہی پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے ہیں. مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز بچہ ہوگا؟ دلیل دو. حضرت علی فرماتے ہیں اب میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، بیٹھو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہی ہوا ہوں، کھڑے تو تم اور دلیل پیش کرو. بغیر دلیل کے بات نہیں مانی جائے گی. دلیل دو. قرآن میں کہاں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں. امیر المومنین عثمان، اے بھیا اے نوٹنکی بند کراؤ، بہت ہو گیا ہے. تیرا چینل بہت دنوں سے چل رہا، بہت پیسہ کما رہا ہے، تو بیٹھ جا. کتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک سیٹنگ نہیں بنا پایا یہ اپنا. اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹنگ ہو کے بھاگ جاتی ہے. حضرت علی دلیل دے رہے ہیں. امیر المومنین سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. دلیل پر ذرا نظر ڈالی. حضرت علی نے کیا دلیل دی؟ امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. مائیں جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. یعنی 2 سال کمپلیٹ دودھ پلا سکتی ہیں. 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں، 1 دن کم نہیں. 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں. 2 سال سے زیادہ نہیں. 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتی ہیں دودھ، لیکن 2 سال سے 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں. حضرت عثمان ہنستے ہیں، کہتے ہیں علی کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو تم کہ 2 سال تک دودھ پلائیں. ہمیں دلیل یہ چاہیے کہ عورت جب اس کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ جائز ہے. ہم مارو گھٹنا پھوٹے سر، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں اور دلیل دے رہے ہو دودھ کی. دلیل یہ چاہیے کہ عورت اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دے تو وہ جائز ہے. اس کی دلیل چاہیے. حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کا 2 سال. کا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. کا 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 24. یہ 24 مہینے کس کی مدت ہوئی؟ کا دودھ پلانے کی. آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. وہاں ہے یرضعنا، مائیں پلائیں 2 سال تک. یہاں کیا ہے؟ فِصَالُهُ، اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. وہاں کیا ہے؟ پلائیں 2 سال تک. یہاں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں. بات تو ایک ہی ہے. 2 سال تک پلائیں یا 2 سال کے اندر اندر چھڑائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں. دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں نئی دلیل کیا ہے؟ اس میں پلانا ہے، اس میں چھڑانا ہے. اس میں ہے کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں. بات تو ایک ہی ہے. فرمایا بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی. کہا ہاں. 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہو گئی. ہاں. تو اب سنیے تیسری دلیل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے تیسری دلیل وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا.
یا حمل بھی آ رہا ہے اور فصال دودھ چھڑانا بھی آ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت میں موجود ہیں. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی یعنی بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. 30 شہرن 30 مہینے 30 مہینے ہے. دونوں کو ملایا, دودھ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی. کتنی مدت ہے دونوں کو ملایا تو 30 مہینے. کہا امیر المومنین یہ 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے دونوں کو جوڑ کر 30 مہینے ہے. اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے اب الگ کر دیجئے. دودھ پلانے کی مدت قرآن نے کتنی بتائی ہے؟ حولین کاملین 2 سال. اب 30 مہینے میں سے 2 سال آپ الگ کر دیجئے. 30 مہینے میں سے 24 مہینے آپ الگ کر دیجئے. اس کو مائنس کر دیجئے. کتنے بچتے ہیں؟ 30 مہینے میں 2 سال یعنی 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہو گئی. اب جو مدت بچی وہ حمل کی مدت ہے. بتائیے وہ کتنے بچے؟ 30 میں سے 24 کو مائنس کیا, 30 میں سے 24 کو مائنس کیا تو 6 بچتے ہیں. تو کہا یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہے. 6 مہینے حمل کی اقل مدت ہے. یعنی 6 مہینے سے کم 6 مہینے سے پہلے اگر ماں کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو ناجائز مانا جائے گا. لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچہ جائز مانا جائے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے اور 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کی ہے. تو باقی جو بچتا ہے وہ حمل کی مدت ہے. حضرت عثمان غنی کا سر چکرا جاتا کہ حضرت علی کی اس دلیل پر, لیکن دلیل آ جانے کے بعد ہماری طرح ضدی نہیں تھے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ مان لیں گے, وہی بات مانی جائے گی. حضرت عثمان پھر ممبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی وہ قرآن سے دلیل آ جانے کے بعد اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر علی اس جمعے کی نماز میں موجود نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا, ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار میں بن جاتا. حضرت علی کی وجہ سے اس کی عورت بچ گئی. حضرت علی نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل پر میں آمنا و صدقنا کہتا ہوں اور اس آدمی کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بچے کو اپنا بچہ مانو اور اس عورت کو اپنی بیوی مانو. اب اس عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا. 2 لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد پھر اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے. جیسا حضرت عثمان غنی نے اپنی بات واپس لے لی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے ہم داخل تبھی ہو پائیں گے میرے بھائیوں جب ہم اسلام کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دل و جان سے اس پر ہم عمل کریں گے. یہ حقیر ہے اس کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں. راستے میں اگر کانٹا پڑا ہے اور آپ بائک سے جا رہے ہیں, ارے کانٹا ہی تو پڑا ہے, آپ بائیں سے نکل گئے, نہیں, اتریے اور اس کانٹے کو پھینک دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کسی بوڑھے کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کہ نقاب لگا کر اور چہرہ چھپا کر کوئی عورت جا رہی ہے اس کے پیر میں چپ جائے, ہو سکتا ہے کوئی نابینا گزر رہا ہے اس کے پیر میں چپ جائے. اس لیے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کو تم چھوٹا مت سمجھو, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اسلام اور ایمان کا ایک حصہ ہے. لہذا آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں اور آپ اس کو کم نیکی نہ سمجھیں. یہ نیکی ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے, لہذا تم اس کو ہٹاؤ. ہمیں یہ سوچنا ہے. بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اسلام ہے, ہمیں ماننا پڑے گا. مغرب میں 3 رکعت کیوں ہیں؟ ارے ہمیں کیا معلوم کیوں ہیں, اللہ کے نبی نے دی. ہم لوگ سردیوں کے دنوں میں موزوں پر مسا کرتے ہیں, یہ موزوں پر اوپر سے مسا کیا جاتا ہے, آپ سب جانتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرو اور ایسے اپنا ہاتھ پھیر لو, یہ موزے کا مسا ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ مسا نیچے کرنا چاہیے کیونکہ مٹی یا گندگی یا ناپاکی نیچے لگے گی, لیکن نیچے اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اوپر دیا. کیوں دیا ہمیں کیا معلوم, ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی جب تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دو,
یہ نہیں کہا نکال کے پھینک دو، فرمایا اس مکھی کو پورا ڈبو دو اور اس وقت تک اس مکھی کو ڈبوئے رہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، جب وہ مر جائے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دو، اور پینے والی چیز کو آپ پی سکتے ہو، کھانے والی چیز کو آپ کھا سکتے ہو، وہ چیز حرام نہیں ہے۔ اب بتائیے مکھی کو پورا ڈبونے کا اور اس کو مر جانے تک کا حکم کیوں دیا کہ اس کو پورا ڈبو دو؟ کیوں؟ اور اس وقت تک ڈوبا رہنے دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، کیوں؟ ہاں عقل میں نہیں آ رہا، وہ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ مکھی جب کھانے اور پینے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے، اس بیماری سے وہ کھانا یا وہ پانی پینے کی چیز اس پر کی بیماری اس میں مل گئی، لیکن دوسرے پر میں اس کی شفا ہے، جب تم اس کو ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی، اس دوسرے پر میں جو صحت ہے، جو تندرستی ہے، جو شفا ہے، وہ شفا اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج کے ڈاکٹرز کی ریسرچ، آج کے ڈاکٹر کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا ڈبو ہی دینا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمیں ماننا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی، لیکن 2 ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عقل دیکھیے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں، نیند کی قربانی، تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز، لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے۔ اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے۔ آدمی تھکا ہوا آ رہا، محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے، وہاں 4 ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا، سوتے تھے، عصر میں اٹھنا مشکل تھا، اس لیے عصر میں 4۔ مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا، تھکا ہوا تھا، اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا، 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن 3 ہی رکھا ہے۔ عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے، جلدی ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے لیکن 4 رکھ دی۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے۔ اچھا ایک بات بتائیے، قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے، کسی کی جان جا رہی ہے۔ زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے۔ قتل بڑا گناہ ہے، زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے، قتل کے بعد ہے، قتل کے بعد ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، شرک کے بعد قتل، قتل کے بعد زنا، قتل سے چھوٹا ہے زنا۔ لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4۔ اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا 80 کوڑے کھاؤ۔ چلو تمہارے پاس 1 گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن تم نے بھی دیکھا، تمہارے پاس 1 گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ الزام اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو، لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے، لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے۔ اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے، صرف 2 گواہ۔ قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے، لیکن قتل کے لیے 2 ہی، اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے، کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا ہے، اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں
कम गवाह चाहिए था, लेकिन वहां ज्यादा गवाह की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि तुम किसी की लड़की पर या लड़के पर जिना की तोहमत लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर सको, ताकि किसी को समाज में ऐसा ना हो कि मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ सको। इसलिए 4 गवाह लाओ। न तुम 4 गवाह जब तक ढूंढोगे तब तक तो ये भाग जाएंगे, तब तक तो हो गया इन लोगों का काम। जाओ ढूंढो, एक एक को पकड़ के लाओ। तुमने अपनी आंखों से देखा, जब तक तुम 4 गवाह ढूंढोगे तब तक तो ये तो अपना निपट गए, भाग गए। अब लाओ 4 गवाह, नहीं, और तुम्हारी अकेली गवाही मानी नहीं जाएगी। इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है। अगर खोलोगे तो इल्ज़ाम माना जाएगा, और इल्ज़ाम लगाने वालों की सज़ा 80 कोड़े है। जर्जीस ने देखा कि फ़लाँ आदमी ने जिना किया है और कह रहा है और सच्चा भी है, फिर भी जर्जीस की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जर्जीस को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और 80 कोड़े मारने के बाद भी जानते हो क्या हो गया? 80 कोड़े मारने के बाद अब जर्जीस की पूरी जिंदगी भर कोई गवाही मोतबर नहीं होगी। अब अगर जर्जीस ये कहता है कि चांद हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है रोजे का चांद, तो जर्जीस की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जर्जीस जब किसी एक लड़की पर या लड़के पर तोहमत लगा सकता है तो फिर ये चांद के बारे में भी गलत गवाही दे सकता है। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? ला तक़बलु शहादतन अबदा, फिर इनकी कभी कोई शहादत, फिर इनकी कोई कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी सजा इस्लाम मुतय्यन कर रहा है, जबकि जर्जीस सच्चा है, उसने देखा है जिना करते हुए, लेकिन चूंकि अकेला था, 4 गवाह नहीं ला सका, इसलिए इल्जाम माना जाएगा, 80 कोड़े भी खाएगा, और पूरी जिंदगी जर्जीस की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम के उसूल हैं, ये इस्लाम के ज़ाब्ते हैं जो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें मानना है। जैसे ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम जानते हैं आप? ट्रैफिक नियम, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप अपना मालदा चले जाइए, तो ट्रैफिक क्या होता है? गाड़ी चल रही है, पुलिस नहीं लगती है। अब बड़े बड़े शहरों में पुलिस नहीं लगती है, अब उन्हीं में कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं। जैसी लाल लाइट होगी आपको गाड़ी रोकना है, और जैसी ग्रीन सिग्नल होगा गाड़ी आगे बढ़ाना है। जर्जीस साहब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी को सिग्नल ने रेड सिग्नल, गाड़ी रोक दी। ये सिग्नल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी की जान न जाए। मकसद क्या है? जान न जाए। अब जर्जीस साहब देख रहे हैं लाल सिग्नल है, लेकिन हमें तो आगे जाना है, सामने से तो कोई आ ही नहीं रहा है, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से, चारों तरफ सड़क खाली है। फिर ये रेड सिग्नल क्यों ना तोड़ दें हम इसको। फ़ौरन उठाया और चल दिए, हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। फ़ौरन जर्जीस साहब के मोबाइल में मैसेज आ गया, आपका इतना रुपया चालान कट के बैंक से कट गया। अब बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही हो रहा है, मोबाइल में मैसेज आ गया, चालान कट गया। गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, चौराहा बिल्कुल साफ क्यों ना हो, खाली क्यों ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब आप चाहे कितनी अकल से दलील दो, अरे साहब जब कोई आ ही नहीं रहा था तो क्यों रुकता मैं, अरे रास्ता खाली था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, फिर क्यों रुकूं मैं नहीं रुका, अरे किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं चलेगा। तुमने नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, चालान तुम्हारा कटेगा। मेरे भाइयों, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन नियम को फॉलो करना है। एक मर्द को 4 बीवी की इजाज़त दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाज़त नहीं। अब तो इसकी मसलहतें भी सामने आ गई हैं, लेकिन आए या ना आए, हमें मानना है। हुक्म नहीं है कि करो। 2 तो आदमी रख नहीं पा रहा, 4 कहाँ से रखेगा? एक को तो संभाल नहीं पा रहा आज के ज़माने में, 4 को। हम एक बार जब पाकिस्तान पहुँचे तो हमारी दावत थी उमर शरीफ की। हाँ, अब तो खैर अभी कुछ दिन पहले इंतकाल कर गया वो, हंसाने वाला। जैसे हमारे इंडिया में कपिल शर्मा है, ऐसे ही वहाँ उमर शरीफ था हंसाने वाला। उसको मेरी तकरीर बड़ी पसंद आई, उसने मुझे दावत दी। जब मैं उसकी दावत में गया तो कहने लगा, मौलाना हमारे यहाँ जिसकी दावत होती है 3 टाइम होती है, नाश्ता और दोपहर में और शाम को। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना मेरी 3 बीवी हैं, एक नीचे रहती है, एक बीच में, एक ऊपर। अगर एक नाश्ता आपने एक के यहाँ कर लिया तो वो दोनों झगड़ती हैं,
تو اس لیے پورے دن کی دعوت آپ کو کرنا پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، مولوی آدمی ہوں، دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تینوں ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ میں نے اس سے کہا، ہنسانے والا تو تھا ہی، تو میں نے اس سے مذاق میں کہا ماشاء اللہ آپ نے 3 کر لی، سنبھالتے ہیں؟ ہاں مولانا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے، مسجد آپ کے قریب تھی، ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی، آپ باہر کھڑے رہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے۔ شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا، یہاں تم لائے نہیں مجھے، مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، میں تو ویسے ہی جنتی ہوں۔ میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں۔ ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ مولانا میں تو جنتی ہوں۔ میں نے کہا جنتی؟ اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو، کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں۔ میں نے کیوں؟ کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا، میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا۔ دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو، یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے۔ جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا، فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ کتنی بیوی تھی؟ 1۔ بڑے آرام کر کے آئے ہو، عیش کی زندگی گزار کے بھاگ، پہلے جہنم میں جاؤ۔ میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد، گھٹنے میں درد، ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے۔ فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں۔ ہیں جنت میں جا رہے ہو؟ کیا دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3۔ ارے جا جاؤ جاؤ، تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو، جاؤ جاؤ، ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے۔ مذاق کیا اس نے، مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا، لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں تو یہ چیز ہے، یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو، 3 بیوی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے، یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ، لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے، اس پر پانی کی چیٹیں مار لو، کپڑا پاک ہے، نماز پڑھ لو، جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کو دھلا جائے گا اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا۔ لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک، لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں۔ دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیوں؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا، لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے، ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا، لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے مارنا پڑیں گے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن فالو کرنا پڑے گا۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کا نظام ہے، یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ صبح سوتے رہے، ظہر میں جا کے نماز پڑھ لی، عصر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، عشاء پڑھی نہیں، سو گئے۔ رمضان کے روزے رکھ لیے، 5-6 رکھ لیے، 24-25 چھوڑ دیے۔ یا رمضان کے 2-4 روزے، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا۔ 2-4 نمازیں، 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے۔ ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے، آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس پر آم لگے ہوئے ہیں، اس کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے، ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں، ابھی دوڑائے جائیں گے۔ گاؤں میں بجلی آ رہی ہے، ابھی تار لگے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی
بجلی کا پول بنا ہے، بجلی کے تار لگیں گے۔ اب یہ بتائیے آندھی آتی ہے، اس مثال پر غور کر لیجئے، ایک آندھی آتی ہے، آندھی، اور جیسی آندھی آئی ہلکی سی ہوا چلی، 5 6 10 پتے ٹوٹ گئے، 5 6 10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں لیکن یہاں بیٹھے گی نہیں میری۔ آم کے پیڑ سے 5 6 10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے، مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے، بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ اچھا چلیے، یہ جب چادر گھوم رہی ہے آپ تھوڑا جم کے تعاون کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا۔ حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے۔ 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے، چاہے آپ کی بات الگ ہے۔ آپ دیجئے، جم کے دیجئے، اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجئے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یوپی چھڑوا دیا آپ نے ہمارا۔ دیکھ رہے یوپی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا، جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یوپی میں بولنے کی پرمیشن نہیں۔ لیجیے صاحب، جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، یہ یوپی کے اندر بینڈ لگ گیا۔ ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہ حالات ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرن دی، بنگال بلا لیا اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ بچے جا رہے ہیں، بھر دیجئے ان کی جھولی، دامن بھر دیجئے۔ آپ کی 10 کی نیت ہے، میرے کہنے پر 50 دے دیجئے آج، 50 کی نیت ہے 100 دے دیجئے آج، یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں اب آگے سنیے، اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ؟ کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ یہ مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے، آم کا پیڑ پتے ٹوٹے اور اس پر گر گئے، اس پر چپک گئے، یہ اس پر چپک گئے، تو اب کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ بن گیا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے صاحب پتے تو ہیں آم کے اس پر، تو آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے 2-4 نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 روپے کا صدقہ و خیرات کر دینے سے آپ پورے کے پورے مسلم نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب وہ کیا کہلائے گا؟ آم کا پیڑ۔ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا سونا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادی، آپ کے نکاح بھی اسلامی ہو، آپ کی نمازیں بھی اسلامی ہو، آپ کا اوڑھنا اور بچھونا اسلامی ہو، آپ کے ہر سانس میں اسلام گھسا ہوا ہو، تب آپ پکے اور سچے مسلم کہلائیں گے۔ آپ اپنے جڑ میں بھی اسلامی ہو، اپنے تنے میں بھی اسلامی ہو، آپ کی برانچ بھی اسلامی ہو، اور جو پتے ہیں وہ بھی اسلامی ہو، اور پھل بھی اگر لگ رہا ہو تو اسلام کا پھل لگ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یعنی آپ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ جس طریقے سے آم بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے گر جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ پکے سچے بنیے۔ قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مثال، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کے لیے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے چلاؤ، اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ، فَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ 10 سال کے بعد بچے کو پیٹنے کا اور مارنے کا حکم ہے نماز کے لیے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو۔
اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ آپ اس پہ زبردستی مت کرنا، ہاں اس کی عادت بنوانا، اس کی عادت ڈلوانا، فجر میں اٹھانا، کبھی سو جائے سونے دینا، ہاں پھر اس کو عادت بنانا، لیکن 10 سال تک، 7 8 9 10 یہ 4 سال تک جب آپ نے اس کی عادت بنا دی تھا، پھر 10 سال کے بعد اس کی اوپر معاف نہیں ہے۔ پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ، یعنی وہ چھوٹا ہے، اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد اس کی غلطی معاف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کو نماز پڑھنے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، نہ پڑھے تو باپ کا آرڈر ہے کہ وہ مارے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام لانے سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہیں، اسلام لانے کے بعد اب آپ کو سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ کا ہنسنا بھی اسلامی ہونا چاہیے، رونا بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ آپ جو اپنی زبان سے بول رہے ہیں، ماں کی گالی ہو، بہن کی گالی ہو، یا بیٹی کی گالی ہو، یا جھوٹ ہو، یا جو چیز بھی ہو، یا ہم سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اتنا یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالیں، چاہے گالی ہو یا کلمہ، وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہے۔ اگر تمہارے منہ سے گالی لکھی ہے تو بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا ہے تو اس کو دائیں کاندھے کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تمہارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، وہ ریکارڈ ہے۔ پھر نہیں بولنا، ہاں تو وہ ریکارڈ ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، بس نکلی منہ سے ختم، نہیں، وہ ریکارڈ ہے۔ اور قیامت کے دن جیسے آج 10 سال پہلے ہم کیا بولے، آج جرجی صاحب جھٹلا رہے، نہیں نہیں ہم نے وہ سب نہیں بولا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے 10 سال کی تقریر ہمیں موبائل پہ سنا دی۔ دیکھیے جیسے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایسی اللہ کے پاس ریکارڈ تیار ہے ہمارا۔ جھٹلا نہیں سکتا آدمی، غلطی معاف کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے۔ بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے، نرسری میں، تو اس کو پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، LKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، UKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، 1st اور 2nd اور 3rd اور 4th میں 5th تک پینسل دی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے، اور ساتھ میں ریزر ہوتا ہے، ربڑ ہوتی ہے، غلطی کرتا ہے تو مٹائی جاتی ہے۔ اس کی ٹیچر بتاتی ہے نہیں بیٹے ایسے نہیں، A ایسے بناؤ، B ایسے بناؤ، پھر اس کو غلط بنتا ہے، اس کو مٹاتی ہے۔ لیکن جب وہی بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آتا ہے، 7th میں آتا ہے، 8 میں آتا ہے، تو اس بچے کو پھر پینسل اور ریزر نہیں دیا جاتا بلکہ پین دے دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تم منج چکے ہو، غلطی کرنے کی تمہاری عمر جا چکی ہے، اب تمہارے ہاتھ میں پین ہے، اب جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ کے لکھنا، کیونکہ جو لکھو گے وہ مٹایا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں، اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں۔ غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی، گناہ کرنے کی عمر نکل چکی، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک، جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں، لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو، اب تم جو بھی کر رہے ہو، اگر ایک بھی آتش بازی، بارات میں ایک بھی آتش بازی چھوٹی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر بارات میں ایک لڑکی کی بھی ویڈیو فلم بنی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، دولہا اور دلہن کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، بارات میں اگر تم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر لے گئے اور عورتیں لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر مردوں کے سامنے بیٹھی تو یہ غلطی مٹے گی نہیں، یہ درج ہو جائے گی، جو تمہارے کندھے کا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ پوری شادی کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دولہا اور دلہن کی ہو رہی ہے، یہ تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، یہ غلطی جو تم کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کیجئے گا، کیونکہ جو کر رہے ہو وہ مٹنے والی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام لانے کے بعد ہر قدم بڑے سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہیں، ایسے زبان پکڑے ہیں اور کان سے مسواک نکال کر اس زبان کو مار رہے ہیں ایسے۔
حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ زبان نکال کر مسواک سے مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس زبان کا احتیاط نہیں برتتے اس لیے جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے میں اس کو آج سزا دے رہا ہوں تاکہ اس کے منہ سے جب بھی جو چیز نکلے وہ صحیح نکلے، غلط نہیں نکلے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا حال ہے جو زبان پر اپنی مسواک سے اس کو چوٹے دے رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ تیرے منہ سے کوئی چیز غلط نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من یضمن لی، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ہم اس کو ازمن لہ الجنہ، ہم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور دو چیزوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ الفمو، پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ، والفرج، الفم والفرج، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہی اسلام ہے میرے بھائیوں، اور اسلام کے اندر پورے کے پورے ہمیں اور آپ کو داخل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں نکلنا ہے دوسری جگہ بھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ جس مقصد سے یہ جلسہ کیا گیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ یہ ادارہ جو یہاں قائم کیا گیا ہے اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور یہاں سے دین کی تعلیم کی اشاعت ہو اور دین کی تعلیم ہر گھر پہنچے۔ اللہ ان لوگوں سے دین کی جو خدمت لے رہا ہے اس کو قبول بھی فرما لے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب